اللہ کریم نے انسان کو بنایا اور سمجھنے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ انسان دیکھتا ہے، مگر انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے. سامنے دیوار آ جائے، پردہ آ جائے، آگے نہیں جا سکتا انسان. لیکن انسان یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے اس کے انسان ہونے کے باوجود اسے اس سے کئی زیادہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تیرا شکر. آنکھیں بند، نظارے شروع. کبھی سوتے ہوئے خواب دیکھیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیسا بنایا اللہ رب العزت کہ انسان آنکھیں بند کر کے کیا کیا دیکھتا ہے. انسان سن سکتا ہے، آنکھیں بند اور کان کھلے. تو سمجھ یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں ظاہری طور پہ ہمیں عطا فرمائی، جیسے دیکھنا، سننا، ایون سونگنے کی حیثیت، یہ محدود نہیں، یہ لا محدود ہے. لیکن یہ کھلتی ہر ایک پر نہیں ہے. آج صبح کی بات ہے، ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ ایک جو خاتون ہوتی ہے نا، دیندار خاتون، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مستورات کو دیندار بنائے. تو ایک جو دیندار خاتون ہوتی ہیں وہ 70 اولیاء سے افضل ہے. اللہ اکبر کبیر. تو جب اللہ رب العزت نے مجھے یہ سمجھ نصیب فرمائی تو آپ یقین مانیں کہ ایک ولی ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور ایک دیندار خاتون کا 70 اولیاء سے زیادہ افضل ہونا یہ اس سے بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک ہماری سب خواتین کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جانور بنائے، بولنا ان کو بھی آتا ہے، دیکھ وہ بھی سکتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سب سے بڑھ کر سوچتے ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ ٹلی شاٹیں مارتے ہیں، کیلکولیشنز ہیں ان کی. کیلکولیٹ کر کے کہ اب میں اس طریقے سے یوں جاؤں گا، اس طریقے سے شکار کروں گا، اتنا اڑوں گا، اس ترتیب میں جاؤں گا. ہر ایک چیز جو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اب بندہ کہے جی کہ میں اشرف المخلوقات میں سے اس لیے ہوں کیونکہ میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں. اس میں بھی ہم ہار جاتے ہیں، پتہ ہے، کیونکہ جانور، پرندے، ہر وہ چیز جو جاندار ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك، كل الذي يرجون فضلك انطروا. مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں افضل ہوں؟ کیا خاص بات ہے مجھے؟ کیا چیز مجھے اشرف بناتی ہے مخلوقات میں؟ کیونکہ مجھ سے زیادہ ذکر کرتی ہے مخلوقات کہ نہیں، زیادہ عقل ہے، زیادہ طاقتور ہیں وہ مجھ سے. ہاتھی ایسا ہو جاؤں، یہ اوقات ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی مکھی بھی تم سے کچھ چھین کے چلی جائے نا، تم وہ واپس نہیں دے سکتے. یہ ہے میری اوقات. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر جب قلم بنایا تو اسے حکم فرمایا کہ لکھو. عربی میں ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب ہے. اور عرش کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے؟
بزرگ فرما رہے تھے کہ جو عرش کے اوپر بات لکھی ہوئی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے خالق اللہ اپنے بندے کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ رب العزت کی۔ اور فرمایا کہ جو عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے نا، اس طریقے سے بندے کو اپنے رب سے برتاؤ کرنا چاہیے، اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ میرے بس میں کچھ میرا نفس اگر لذتوں کا عادی ہو گیا تو یقیناً یہ مجھے جہنم میں پھینک کر آئے گا، اور اگر اسے مشکل حالات میں صبر کر کے اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے عادت ہو گئی تو یقیناً جنت میرا انتظار کرے گا۔ اس بات کا یقین، اللہ سے اس بات کی امید رکھنا کہ جس طریقے سے میرے رب نے مجھے ان کامیاب لوگوں میں فرما دیا ہے جو بہت زیادہ کم ہے۔ میرے کسی دوست کے پاس مال کی طرف سے زیادتی دیکھ کر میرا یہ سوچنا کہ میرا یہ دوست کامیاب ہو گیا ہے، میری سب سے بڑی دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے کامیاب ہو گیا، لیکن اصل کامیابی ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ ایسے تعلق میں موجود ہے کہ رب اور وہ اور اللہ رب العزت اس کو خراب نہیں کرتا، اس کو حرام سے بچاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی تعریف کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں چاہتا بہت ہوں کہ ایسی اللہ کی تعریف کروں کہ سننے والا اسی وقت اللہ کی محبت میں مبتلا ہو کر نماز کی نیت کر لے کہ میں کبھی اللہ سے ملاقاتیں نہیں چھوڑوں۔ پہلی اور سب سے خاص چیز اللہ کے ساتھ تعلق میں ہونے کی نماز ہی ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ تو اللہ رب العزت نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو، اللہ اکبر کبیرہ، انسان کو اپنے ہاتھ سے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو پھر تمام مخلوقات میں سے اشرف بنا دیا۔ سمجھ آئی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان اگر شریف ہے، شرافت ہے اس کے اندر، اور وہ سیدھا ہے، سیدھا، تو وہ اشرف المخلوقات میں سے ہاتھ اللہ رب العزت کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات، سب کائنات کے خزانے، اور اس میں سے اللہ پاک سب کو عطا فرما رہے ہیں، اور جب سے کائنات بنی تب سے اللہ پاک عطا فرماتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہو رہی۔ یا اللہ پلیز ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے، یا اللہ کوئی کچھ ایسا، یا اللہ عافیت کا سوال ہے، یا اللہ دونوں جہان کی عافیت مل جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا دوسرا ہاتھ میں میزان ہے جس کو اللہ پاک اوپر نیچے کرتے رہتے۔ یہ آج ہی اللہ پاک نے مجھے حدیث میرے سامنے نظر سے گزری ہے، اور اللہ اکبر، اور اس سے کچھ دن پہلے مجھے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور وہ دونوں سیدھے ہاتھ ہیں، دائیں ہاتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی بھی۔ تو جب میں اللہ کے بارے میں سوچتا ہوں، آپ یقین کریں میرا دل حیرت سے اور خوشی سے، اور ایسے جذبات میرے دل میں آ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ اکبر، یا اللہ آپ کیسے ہوں گے؟ سوچیں نا کہ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں،
وہ دیکھ رہے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے ہوا، جو 1000 سال پہلے ہوا، جو 6000 سال پہلے ہوا، جو کائنات بنی تب ہوا، جنت میں کیا ہو رہا ہے، دوزخ میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، پانیوں میں کیا ہو رہا ہے، زمینوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، فیوچر میں کیا. اللہ اکبر، ہر ایک کو ایک وقت میں دیکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. اف 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 اف. پھر ہر ایک کو ایک وقت میں سن بھی رہے ہیں. کتنی زیادہ باتیں ہیں. اف 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 اف. جانور، پرندے، چرندے، فرشتے، انسان، جنات، یہ وہ، درخت، پانی، ہوا، ہر ایک چیز ذکر کر رہی ہے، مانگ رہی ہے. محمد سبب القوي سب إلى المقام الأرفع اللہ پاک کو سب کا پتہ ہے. هو عصمتي اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی سمجھ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو سمجھنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اصلی والی محبت یا اللہ ہمیں مل جائے، یہ بہت ضروری بات. تو اللہ رب العزت، اللہ کریم، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہمیں یہ بتایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، کامیاب تب. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیسے جمع نہیں کیے. ٹھیک ہے؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں کامیابی بھی ہے، سکون بھی ہے، خوشی بھی، اطمینان ہے. اطمینان، اطمینان والی روح. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. اطمینان ہے، اطمینان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک طریقے میں. پھر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سمجھ آ گئی کہ اشرف مخلوق میں ہونا کچھ اور بات ہے جو شاید ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں. زیادہ ذکر کرنا، زیادہ عبادت کرنا، زیادہ بول لینا، زیادہ سن لینا، زیادہ سمجھ ہونا، زیادہ سونا ہونا، جی نہیں، آپ کو یہ باتیں اشرف المخلوقات میں نہیں لاتی. مجھے یہ لگتا ہے چونکہ انسان کو رب نے اپنے مبارک ہاتھ سے بنایا ہے، تو شاید یا یقیناً اسی لیے میں اشرف ہوں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں میں پیدا فرما دیا، اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو فضیلت دے دی، اشرف بنا دیا. نہیں، کہیں بھی. اور پھر اللہ رب العزت نے جنتوں میں جو سب سے اچھی جنت، افضل جنت رکھی ہے، وہ ہے جنت الفردوس، جس کی ہر ایک کو خواہش کرنی چاہیے. اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ہاتھ سے بنایا. اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جانے کی توفیق نصیب. تو میرے بھائیوں، بہت ضروری بات ہے کہ اللہ رب العزت کو جانیں. اللہ کی تعریف کرنی آتی. اللہ کا تعلق تو تب بنے گا نا جب اللہ کے بارے میں معلومات ہوگی، جب پتہ ہوگا کہ اللہ ہے کون. کون ہے اللہ؟ خالق ہے، رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، حسین ہے اللہ رب العزت. قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے. اللہ رب العزت جلیل ہے، اور اللہ رب العزت کریم ہے. اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب مبارک نام ہیں. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ آ رہا تھا نا مائنڈ میں. اللہ. تو سب ساتھیوں سے میری گزارش ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی تعریف اتنی اچھی اور کچھ ایسی سوچ کر کے اللہ کے بارے میں ایسی کیا بات کروں کہ سننے والے حیران. سوچا جب تو اللہ نے مجھے سمجھایا کہ
انسان کو نا جو تکلیف ہوتی ہے پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں، امی بھی نہیں جن کو یہ پتا ہو کہ یہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، سب سے زیادہ ماں رب لي ظن جميل وافر اور اللہ رب العزت کو ڈٹو ایگزیکٹ پتا ہے کہ یہ اتنی تکلیف اور اللہ کو محسوس ہو رہی ہے، اور پوری کائنات میں ہر ایک چیز، صرف تکلیف کی بات نہیں، خوشی دکھ ایک پیمانہ ہوتا ہے نا۔ اب یہ سوچیں کہ انسان صرف اپنے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی ٹیں 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 شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو خالق ہے پوری کائنات میں ہر ایک چیز اور خوشی کا پیمانہ، جسٹ امیجن that everyone is happy، اور سب کی خوشی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، خود سوچیں۔ اور خوشی کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر خوشی کا پیمانہ بڑھتا جائے اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ ہمارے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خوشی کو برداشت کر سکے، خوشی کو، چلو دکھی باتیں نہیں کرتا، اچھی باتیں کرتا، خوشی کو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وہ اس کا بھی لیول ہے، اس میں بھی مطلب مطلب خوشی کا لیول جب ہائی ہو جائے تو مطلب لٹرلی دکھ ہونے لگ جائے، سمجھ آئی ہے؟ لیول ہے خوشی کا بھی۔ یا اللہ یا اللہ عافیت، یا اللہ عافیت، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع هو عصمتي وعروتي